الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ رمضان شریف کا مہینہ رحمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ خیر سے پورا ہوا۔ اللہ عز و جل اس مہینے کو ہم سب کی خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جنہوں نے روزہ رکھا، الحمدللہ روزہ رکھنا بھی خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور جو معذور تھے روزہ رکھ نہ سکے اور انہوں نے روزے کے بدلے میں فدیہ دیا، یوں سمجھو انہوں نے بھی شرعاً حکماً روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی روزہ رکھنا اور دوسرا ہے حکماً روزہ رکھنا۔ حکماً جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے تو حقیقتاً روزہ رکھا، اور جنہوں نے مجبوری میں روزہ نہ رکھا اور فدیہ دیا، خدا کے نزدیک ان کا بھی روزہ شمار ہو گیا۔ تو اس کو کہیں گے انہوں نے حکماً روزہ رکھا، دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ ہاں جو معذور نہیں تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، باوجود تندرستی کے انہوں نے نفس کی خواہش کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو ان پر خدا کی طرف سے حساب ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے روزہ کی قضا کریں۔ جتنے روزے نہیں رکھے، صحت مند ہیں آپ، باسلامت ہیں، غلطی ہو گئی تو اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ آپ قضا کریں۔ یا اللہ میں بے علم تھا یا بے خبر تھا، نیکوں کی صحبت سے دور تھا، نفس کی خواہشات کے جیل میں پائی بند تھا، معافی مانگتا ہوں مجھے بخش دے۔ قضا کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ کراچی کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، چند سالوں سے ان کا مجھ سے رابطہ ہے۔ کسی نے اس کو میرا پتہ دیا کہ یہ عالم اور مفتی ہیں، تو وہ چند سال پہلے ابا، اماں، بیوی، بچوں کے ساتھ حج پر روانہ ہوا، تو مسائل پوچھنا شروع کیا۔ چونکہ نیا آدمی دینی مسائل سے اتنا واقف نہیں تھا تو بار بار پوچھتا تھا۔ واٹس اپ تھا، یہ مسئلہ پیش آیا، کیا حل ہے، میں کیا کروں، ابھی ادھر پہنچے ہیں، ابھی کیا کرنا ہے۔ پورے سفر حج میں فقیر اس کو گائیڈ کرتا رہا، سمجھاتا رہا، مسائل بتاتا رہا۔ وہ بہت خوش ہوتا تھا، صحیح شکر ہے کہ آپ جیسا عالم ہمیں ملا، ورنہ ہم پریشان ہوتے۔ کچھ تو اس طرح جواب دیتے ہیں جو جواب سمجھ میں نہیں آتا، یا جواب دیتے ہیں اس میں خود مفتی صاحب کو ہی شک ہوتا ہے، پھر ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ آپ کا ہر جواب فوراً اور تسلی بخش، سمجھانے کا طریقہ بہترین، دل خوش ہوا۔ تو بیچارہ حج سے جب واپس آیا تو فوراً میرے پاس یہاں آیا، ہدیہ بھی پیش کیا اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کو ہم سے محبت ہو گئی، اللہ نے اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دی۔ مجھے کہا سائیں 15 سال گزر گئے، بس انسان ہوں، خطا کا گھر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، نماز کی کوتاہیاں بھی ہو گئی اور روزہ کی کوتاہیاں بھی ہو گئیں۔ میں نے سچی توبہ کی ہے، نمازوں کو قضا کر رہا ہوں، اور روزے کے بارے میں مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں روزے کا حل کیا کروں۔ جو روزے رہ گئے ہیں، کچھ توڑے ہیں، اب ان کا بھی مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا جو رہ گئے ہیں ان کو آہستہ آہستہ قضا کرو، چونکہ آپ صحت مند ہیں، جو توڑے ہیں ان کا کفارہ ہے، اس کے پیسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ کہا سی میری آنکھوں پر میں قضا بھی کروں گا اور کفارہ بھی دوں گا۔ میں کہا سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ایسے بھی ہیں۔
اللہ سبحان اللہ، جب آپ کے دل میں اللہ کی پہچان آ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، یقین پکا ہو جائے، پھر تو مشکل نہیں، پھر یہ سب کام آسان ہوں گے۔ یقین ہی انسان کو طاقت دیتا ہے، بیدار کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ یقین یہ جڑ ہے، یقین نہیں ہے تو پھر آدمی کر نہیں سکے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن ہوتا ہے تو پھر اللہ عز و جل فرشتوں کو فرماتا ہے، اے فرشتے، یہ میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے روزہ رکھا اور ابھی میرے گھر میں آئے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں اور مجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو یہ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی بخشش۔ الحمدللہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے کو روزے والا مہینہ سمجھتے ہیں، مسلمان رمضان کے بعد پھر پہلے دن کو عید مناتے ہیں، اللہ کا شکر مناتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ پہلا سبق تو آپ کو یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر بہت کریں، اللہ کو یاد بہت کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں، قرآن مجید کا دور کیا کریں، تاکہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ سے آپ کے دل کا جوڑ مضبوط ہو جائے، اللہ کی پہچان زیادہ ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، پھر اللہ کی محبت ہو جائے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں آئے پھر تو سبحان اللہ، پھر تو سبحان اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ان کے جسم کے خون کے ذرہ ذرہ میں اللہ کے نور کا اثر موجود ہے، خدا کی محبت کا نور۔ اتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ پورے بدن میں محبت کا اثر ہے۔ کہتے ہیں بخار پورے بدن میں داخل ہو گیا ہے، جراثیم بخار کے۔ پھر کہتے ہیں اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ پورے جگر کو اس نے پکڑ لیا ہے۔ جس کو کینسر ہے، پورے بلڈ میں یہ کینسر چھایا ہوا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک بیماری ہے تو پورے جسم پر اثر کرتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی محبت بھی کبھی کبھی اتنا زیادہ ہوتی ہے، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، پورے جسم کے ذرہ ذرہ، بال کے ایک ایک حصہ اور بال کی چوٹی تک، پورے بال، پوری کھال، پورا بدن، پوری ہڈیاں، پورا خون، یہ سارا اللہ کی محبت سے چمکتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، عالم دین، ولی اللہ، عارف باللہ، اللہ کی محبت میں مستغرق اللہ کے پیارے گزرے ہیں۔ آخری عمر میں طبیعت ناساز ہو گئی۔ دوستوں نے کہا حضور یہ بڑے طبیب ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، اپنے فن میں بہت ماہر ہیں، یہ ایک ہنر ہے، فن ہیں تو غیر مسلم لیکن بہت زیادہ حاذق ہیں، ماہر ہیں، اجازت دے ہم اس کو لائیں تاکہ آپ کا علاج کریں، یہ جسمانی طبیبی کا کام ہے۔ تو اس نے فرمایا ضرورت تو نہیں، بار بار اصرار کیا، فرمایا اجازت ہے، ضرورت نہیں لیکن اجازت ہے۔ انہوں نے وہ حاذق ڈاکٹر غیر مسلم طبیب کو بلایا، اس نے آ کر حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو چیک کیا۔ اس کا طریقہ تھا خون اور پیشاب کے ذریعے چیک کرنا۔ جب حضرت کے تمام اشیاء کو چیک کیا تو اس کے بعد کہنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بیمار کے پاس آیا ہے، ڈاکٹر آ کر دوا کرے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک مریض حقیقی ڈاکٹر کے پاس آیا ہے، اور اس حقیقی طبیب نے اس روحانی مریض کو دوا کر کے صحت مند بنا دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ لوگ حیران ہیں، کیا بات، چپ چپ۔ بایزید بسطامی تو خاموش ہیں، اس نے تو کچھ نصیحت بھی نہیں کی، اس نے اس کو کچھ دلائل بھی نہیں دیے، خود بخود مسلمان۔
اے طبیب صاحب آپ تھوڑی وجہ بیان کریں گے، اس بات کی حکمت بیان کریں گے، چپ چپ کیسے آپ مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا میں اپنے فن میں بہت ماہر ہوں، اس علم میں میں بہت اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں، مجھے اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، لیکن میں ایک خدا کو ماننے والا نہیں، میں غیر مسلم ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ جو کہتے ہیں اللہ موجود ہے مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مگر اپنے محبوب کی پیروی نہیں کرتے، محبوب کی سنتوں کے موافق زندگی نہیں گزارتے۔ میں کہتا ہوں یہ کون سا دین ہے جو اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں لیکن نہ اللہ کی عبادت اطاعت نہ اس کے محبوب کی اطاعت اور اتباع سنت، کچھ بھی نہیں، پھر یہ کیسا دین ہوا؟ مجھے اشکال تھا کہ میں اب اس دین میں داخل نہیں ہوں گا جس کے لوگ سچے نہیں۔ اگر زندگی میں مجھے کوئی ایسا مسلمان نظر آئے جو اللہ کی ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں بالکل غرق ہو، اس کے پورے جسم میں محبت کا جلوہ ہو، تو میں وعدہ کرتا ہوں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ میرا وعدہ تھا کہ اگر مجھے کوئی سچا آدمی مل گیا، میں نے اس کی سچائی کو اپنے فن سے سمجھ لیا، تو بس وہ میرا استاد ہوگا، میرا رہبر ہوگا، میرا ڈاکٹر ہوگا، میرا طبیب ہوگا، اس کے ذریعے سے میری بیماری جائے گی، میں مشرف اسلام ہو جاؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن الحمدللہ آج میں نے ایسا آدمی دیکھا، یہ بایزید بستامی ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے خون کے قطرہ قطرہ میں اللہ کی محبت کا جلوہ موجود ہے۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ ایک ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اس کے گوشت کے ایک ذرہ ذرہ میں اللہ کی یاد کا نور موجود ہے، اس کے بالوں میں بھی خدا تعالیٰ کی محبت کا اثر موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ کے سچے بندے بھی موجود ہیں، اگر کچھ ناقص ہیں تو پھر کامل بھی موجود ہیں، اگر کمزور ہیں تو طاقتور بھی موجود ہیں، اگر کھوٹے ہیں تو سچے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ تو خدا کی شان ہے، ہر چیز میں سچے بھی ہوتے ہیں اور اس میں کھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ سچا نظر آیا، میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ بس بایزید بستامی میری ہدایت کے ذریعہ بن گئے، میرے مسلمان ہونے کے سبب بن گئے۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہونے کا یہ باعث بن گئے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر جو اللہ نے مجھے سیدھی راہ عنایت کی۔ معلوم ہوا دنیا میں ایسے بھی اللہ کے سچے بندے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو مشکاہ شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ علی کل احیان۔ نبی صاحب روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی، ہر وقت، ہر ساتھ اللہ کے ذکر میں غرق ہوتے تھے، ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کل احیان۔ احیان جمع ہین من وقت، احیان کل من ہر۔ کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہ ہوتا جس میں نبی اللہ کی یاد سے غافل ہو، نہ 24 گھنٹے دن رات ہر وقت آپ کا دل عز و جل رب کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اپنے رب کی یاد میں۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ میری بدن والی آنکھیں نیند کرتی ہیں، میری ظاہری آنکھیں نیند کرتی ہیں مگر میرا دل نیند نہیں کرتا۔ حدیث کے لفظ یاد کرو، تنام عینائی، میری آنکھیں نیند کرتی ہیں، ولا ینام قلبی، لا ینام نیند نہیں کرتا، قلبی میرا دل، قلبی میرا دل نیند نہیں کرتا، دل نیند نہیں کرتا، آنکھیں بدن والی نیند کرتی ہیں۔ کیا مطلب سمجھتے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرا دل ہر وقت بیدار ہے، ہر وقت دل کی آنکھیں کھلی ہیں،
دل ہر وقت اللہ کے دیدار میں غرق رہتا ہے، دل ہر وقت بیدار ہے، دل کبھی نیند نہیں کرتا، عاشق کا دل نیند نہیں کرتا، محبت کے کمال درجے پر پہنچنے والے کا دل نیند نہیں کرتا، وہ ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت محبوب کے دیدار میں سرشار رہتا ہے، ہر وقت محبوب سے بات چیت گفتار میں گرفتار رہتا ہے، ہر وقت محبوب کی زیارت میں غرق رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عاشق۔ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی 2 حدیثیں سنائیں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلا سبق تو آپ کو یہ ہے، اللہ کا ذکر بہت کریں، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، جہاں بھی چلتے پھرتے رہیں اسے رب سے مشغول رہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے۔ جو خدا سے غافل ہے پھر تو انسانی نہیں، وہ تو بیکار ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، امام مرشد فرمایا، وہ باہو کا شعر ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ غفلت میں گزرانا بس وہ سیکنڈ تو کفر میں گزرا، خدا سے غفلت، خدا کو بھول گیا۔ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہو سبق پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ مشہور وہ دوہڑا ہے، سب پڑھتے ہیں، تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو۔ میرے مرشد نے مجھے ایسا سبق پڑھایا، یہ اللہ اللہ کا نام من دل، میرے دل میں یہ پھول لگا دیا، اب ہر وقت دل اللہ اللہ ہی کرتا ہے، ہر وقت دل اللہ اللہ ہی کرتا ہے۔ لولوں دے وچ ذکر خدا، لولوں دے وچ اسم خدا، لولو منا ذرا ذرا بدن کے ذرا ذرا میں بس اسی کا ہی نام ہے، اسی کا ہی جلوہ ہے، بس اسی کے عشق میں ہوں، اسی کے ذکر میں ہوں۔ ایک سبق تو آپ کو پڑھایا۔ دوسرا سبق اللہ کے بندوں پر رحمت و شفقت۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مگر آپ کی زبان خراب ہے، آپ بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمسایوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو پھر آپ سچے بندے نہیں ہوئے۔ اللہ کا سچا بندہ وہ ہوتا ہے اللہ کا حق بھی پورا کرے، اللہ کے بندوں کا حق بھی پورا کرے۔ آپ کے 2 پر ہیں، 2 پر، ایک پر آپ کا اللہ کی بندگی ہے اور دوسرا پر لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ 2 پر، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 پر۔ پرندہ اڑتا ہے 2 پروں سے، جہاز کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر نہ 2 پر۔ تو آپ کے 2 پر ہیں، اللہ کی بندگی، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی۔ جب یہ 2 پر آئے تو پھر آپ پرواز کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آخر زمانے نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، شیطانی لوگ بھی دشمن ہیں، نفس کے غلام جو لوگ وہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ نہیں چپ ہے، تیرا حیا بھی نہ ہے، تیرا غیرت بھی نہیں، بس جواب دے۔ اللہ کا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا طریقہ سکھایا۔ نبی اچھا یا ہمارے زمانے کے لوگ اچھے؟ نبی کی پیروی کرے گا یا شیطان کی پیروی کرے گا؟ شیطان ضدی۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، کہے کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا۔ او شیطان، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اب تو سجدہ کر نا، ضدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کافروں نے تکلیف بہت دی، نوجوان لڑکوں نے، چرواہوں نے، مزارے لوگوں نے، وہاں کے زمیندار اور بڑے بڑے سردار تھے، ان کے جانور تھے، ان کے نوکر تھے، سب کو بھیجا راستے میں، جائے اس کو پتھر مارو، نعوذ باللہ جتیاں مارو، برے برے لفظ استعمال کرو۔ حضور کو انہوں نے بہت تکلیف دی، مگر حضور نے ایک لفظ جواب بھی نہیں دیا۔
تیرا اور میرا محبوب اللہ کا حبیب جس پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس کی زندگی مبارک یہ ہے۔ دشمنوں نے گالیاں دی، دشمنوں نے چپل مارے، دشمنوں نے پتھر مارے، جسم سے خون بہا، جتیاں بھر گئیں، مگر ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ اپنے نبی کی پیروی سیکھیں، نبی کے نقش قدم، اچھی زندگی گزاریں گے، خوش زندگی گزاریں گے۔ جھگڑا، پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، کاروبار بھی بند، روزانہ عدالت، پھر جیل، یہ کون سا آپ کو سکون ملا؟ آپ تو ایک دوسرے کی ہمدردی کریں۔ آپ کو کوئی حقیقت کی خبر نہیں ہوگی اس لیے آپ مجھے گالی دے رہے، پھر آپ صبر کریں، میں آپ کو سمجھاؤں۔ اصل بات یہ ہے، زیادہ زیادہ اس نے برا کہا، آپ ایک بڑے استاد کے پاس جائیں، علاقہ کے امیر کے پاس جائیں، کسی علاقہ کے بڑے عالم کے پاس جائیں، اس کو شکایت نہیں، اس کو آپ ہدایت کریں، سمجھائیں۔ اس نے یہ برا لفظ استعمال کیا، وہ اس کو بلائے گا، دانائی سے سمجھائے گا، انشاءاللہ یہ جھگڑا ختم ہوگا۔ ہمارے زمانے میں بچوں کی گلی میں دو بچے کھیلتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر بچہ بھاگتا جاتا ہے، امی کو کہتا ہے فلان بچے نے مجھے مارا، فلان نے تجھے مارا، صبر کرو، ابو آئے اس کو بتاتی ہوں، ابو آئے اس کو بتایا فلان لڑکے نے ہمارے بچے کو مارا۔ ابو کا دماغ آؤٹ، ابو بھاگتا ہوا گیا، اس بچے کے ابو سے لڑنا شروع کیا۔ خدا کا بندہ، بچے لڑتے ہیں پھر چپ کرتے ہیں، اب بچوں کی وجہ سے آپ دو بڑے لڑتے ہیں، کتنی بے سمجھی ہے۔ آپ اپنے بچے پر ہاتھ پھیریں، بچہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے ہوتا ہی۔ بچے تو ویسے ان کو دکھ ہوا، اگر آپ کو دکھ نہیں سنائے کس کو سنائے؟ بچہ تو سنائے گا، آپ ہاتھ پھیریں گے، بچہ خوش، بات ہی ختم۔ پھر اس بات اتنا لمبا، یہ بے علمی ہے۔ آپ کو علماء کی صحبت حاصل نہیں، آپ کو قرآن و سنت کا علم نہیں، نبوی زندگی کی خبر نہیں، نبوی زندگی کی خبر نہیں۔ اگر آپ نبوی زندگی جانتے، حضور نے کیسے زندگی گزاری، تو آپ ایسے جھگڑالو نہ بنتے، فسادی نہ بنتے، فتنہ کا نہ بنتے۔ پیر لینا فرض ہے، اس لیے پیر لینا فرض ہے کہ تمہیں اللہ سے ملائے اور ایک دوسرے کو گلے لگوائے۔ یہ ہے پیر کا کام۔ پیر تو اس کو کہتے ہیں تیرے اندر ایمان کا شمع جلائے، ایمان کا نور روشن کرے، اور تیرے بدن پر اخلاق حسنہ، صفات حسنہ کا سبق اور رنگ تجھے پہنچائے۔ یہ ہوتا ہے پیر کا کام، یہ ہوتا ہے عالم دین کا کام۔ کامل پیر تلاش کر، عالم ربانی، عالم ربانی، دکھاوے والا نہ، جیب بھروانے والا نہ، اپنی عزت و شہرت کا طلبگار نہ، ایسا پیر جو نائب نبی ہو، ایسا پیر جو تجھے رب کے قریب کرے، ایسا پیر جو تجھے اچھی زندگی گزارنے والا بنائے، ایسا پیر۔ ایسے پیر کی صحبت میں آ، اس کی بیعت کر۔ ابھی نبی تو نہیں آئے گا قیامت تک، ہمیں رہبری کون کرے، ہماری رہنمائی کون کرے، ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے، اللہ رسول کی رضا والی باتیں کون سمجھائے، یہی نائب نبی سمجھائیں گے۔ آپ ان کی صحبت میں آتے نہیں، آپ بیعت کرتے نہیں، بیعت بھی جاہل کی کرے گا۔ استغفر اللہ، جاہل کی بیعت، بے علم کی بیعت، جو صرف چند اردو کی کتابیں پڑھی ہیں، ٹوٹ کے جانتا ہے، کچھ کلپ بناتا ہے، اس کی بیعت آپ اس کی کریں جو شریعت سے باخبر ہو، شریعت سے، سنت کا پیروکار ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا جلوہ ہو۔ ایسا پیر جس کے دیکھنے سے تیرا ایمان تازہ ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے تیرا علم بڑھے، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے تیرے دل کی آنکھیں کھلیں، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے حقائق منکشف ہوں، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے کامل پیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان اس کی زبان کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ زبان کی، کسی کو زبان ہی نہیں ستائے گا، زبان بند کرتا ہی نہیں۔ اے مسلمان، تیری زبان بند ہوتی ہے تب تیری زبان کھولے گی جب اللہ رسول کا حکم ہوگا۔ ہر وقت زبان چلتی رہتی ہے، اس کو تالا لگاؤ، تب بات کرو جب خدا کی رضا اور خدا کا امر ہو۔ شفقت والی بات کرو، پیار والی بات کرو، محبت والی بات کرو، کسی کو ایذا نہیں دینا، زبان سے کسی کو ایذا نہیں، برداشت کرنا، اگر آپ کو ایذا دیں آپ برداشت کرو۔ زبان سے کسی کو ایذا نہیں دینا، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، سب مسلمان سناتے ہیں، کاغذ میں لکھا ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی، زبان کو پہلے کہا۔ آج کل تو زبان سے بیویوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، عورتیں بیچاری شکایت کرتے ہیں اتنا برا لفظ کہا، اتنا برا لفظ کہا۔ خدا کا بندہ کچھ سیکھو، تھوڑا کوئی سبق پکاؤ، زبان کو محفوظ رکھو، پیار کی بات کرو، کچھ عیب چھپاؤ، کچھ عیب چھپاؤ، بھی چھپانے کی بھی تو عادت کرو۔ اگر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بیوی کو حق ہے شوہر کے عیب چھپائے، اور شوہر کو حق ہے کہ بیوی کے حق چھپائے۔ بیوی سب بات جا کر اپنی امی کو سنائے، اچھی بات نہیں، ہر بات جا کر ابا کو سنائے نہ، چھپاؤ، اچھی بات سناؤ، بری بات چھپا دو۔ اے شوہر آپ بھی بیوی کی باتیں سب کو نہ سنائیں، اس طرح گھر میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ آپ اس کو سنائیں گے، وہ بیوی کو سنائے گی، بیوی کو دکھ ہوگا کہ میری بات اس نے سنا لی ہے، تو محبت نہیں بڑھے گی، محبت بڑھانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ زبان سے کسی کو ایذا نہ دے، اور اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو ایذا نہ دے، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، ہاتھ سے بھی کسی کو ایذا نہ دے، زبان سے بھی کسی کو ایذا نہ دے۔ اگر یہ دو نشانی آپ کے اندر ہیں تو سبحان اللہ۔ اگر ناراض ہیں تو اللہ کے لیے معاف کر دو، لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ بات چیت نہیں کہ سال گزر گیا بات چیت نہیں کرتا، جو ایک سال بات نہ کرے اتنا گناہ ہے جیسا اس نے ناحق خون کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو ایک سال کسی مسلمان سے نفس کی وجہ سے بات چیت نہ کرے، ناراض ہے، تو گویا اس نے ناحق خون کیا۔ جو 3 دن ناراض ہے، دکھ کی وجہ سے اس نے تکلیف پہنچائی، دکھ ہے، 3 دن تک معافی ہے۔ 3 دن سے بڑھے گا تو گناہ ہوتا رہے گا، یہ گناہ کر رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے اب تک بات چیت نہیں کرتا، گناہ لکھتا جائے گا، فرشتے لکھیں گے گناہ۔ 3 دن تک اجازت ہے کہ بشر دکھ ہوتا ہے، 3 دن میں درگزر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، گلے لگاؤ۔ یہ عید کی مجلسیں اس لیے ہیں کہ ہم دور دور سے آئیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، گلے لگائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اس طریقے سے بندے بھی خوش تو اللہ بھی خوش۔ اللہ نے اپنے حق تو بخش دیے، بندوں نے بھی بخش دیا، تو اس ذریعے سے اللہ نے پھر سارا گناہ بخش دیا۔ عید سے واپس جاؤ تو گناہوں سے بالکل صاف ستھرا جاؤ۔ اللہ عز و جل ہمارے اس مجلس کو قبول کرے، رمضان کے مہینے کو قبول کرے، دوستوں کی محبت کو قبول کرے۔ بیچارے ہمسائے تشریف لاتے ہیں، دوستوں کا چہرہ دیکھتا ہوں میں بھی خوش ہوتا ہوں، میں دین کا غلام ہوں، یہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث میں زندگی گزر گئی، قرآن حدیث سمجھاتا ہوں، جو اصل شریعت ہے وہ صاف ستھرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ میری بھی خدمت قبول کرے، آپ کی محبت قبول کرے۔ اہل علم کی صحبت نصیب والوں کو ملتی ہے، نصیب، شکر کرے، روئے زمین کی بادشاہی ملے، روئے زمین کی بادشاہی، سبحان اللہ، بڑی دولت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور دولت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا آپ کو ملے، اتنی یہ بڑی دولت ہے۔ 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں، حلال روزی کما کر کھائیں، بیوی بچوں کو خرچہ دیں، جو آپ کے محلے میں غریب مسکین ان کو خوش رکھیں، آپ کے علاقہ میں مدارس علماء ہیں ان کا آپ خیال رکھیں، حکومت تو خیال نہیں کرتی، آپ کچھ نہ کچھ حصہ ملائیں، علماء مدارس کی مدد کریں تاکہ دین کا کام بھی جاری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفیہ باندھیں، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ۔ ہٹا